نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین، آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم علم کے موضوع پر اپنے سلسلہ وار 13ویں ایپیسوڈ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ سیریز اب اپنے کنکلوژن کی طرف، اختتام کی طرف آ رہی ہے، تو آج میں اس سلسلے میں جو بڑی سگنیفیکنٹ بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ کی نبوت و رسالت کو اور وہ کتاب مقدس قرآن مجید جو آپ پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس کو باری تعالیٰ نے سراسر علم اور منبع علم، سرچشمہ علم اور مرکز علم بنا کر بھیجا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بذات خود علم کے چشمے پھوٹتے تھے. آپ کی زبان اقدس علم کا منبع تھی. آپ کا عمل مبارک علم کا سرچشمہ تھا. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی گفتگو، آپ کی خاموشی، آپ کا خطاب، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے عبادات، آپ کی مجلسیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے میل ملاپ، روز و شب کا لمحہ لمحہ جو آپ کی حیات مبارکہ کا بسر ہوتا تھا، وہ لمحہ لمحہ علم تھا. وہ لمحہ لمحہ علم کی تخلیق تھا. وہ لمحہ لمحہ علم کا منبع اور سرچشمہ تھا. اور اس طرح ایک کائنات علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پھوٹ کر پوری کی پورے عالم ہستی کو منور کر رہی تھی. یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی باری تعالیٰ نے علم کہا. اگر قرآن مجید کی میں ان آیات کی طرف اس وقت زیادہ ریفرنس نہیں دینا چاہتا، قرآن مجید میں جا بجا خود قرآن کو تفصیلی علم کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو علم کہا. خود احادیث میں لفظ علم آیا ہے اور علم سے مراد حدیث نبوی. خود قرآن میں لفظ علم آیا ہے اور علم سے مراد خود وحی الہی ہے. میں اس سگنیفیکنٹ ریفرنس کو سامنے رکھ کر آج اس علم کے خصائص، اس علم کے کریکٹرسٹکس، اس علم کی چند امپورٹنٹ کوالٹیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علم نبوت، وہ علم رسالت، وہ علم قرآن اور وہ علم سنت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو انسانیت کو ملا، اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کیا تھی. حضور علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے. ان میں اور وہ علم جو حضور علیہ السلام نے انسانیت کو عطا کیا، اس میں فرق کیا تھا. اس کا جو پہلا نمایاں ایسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے انسانیت کو حاصل ہونے والے علم کی، وہ یونیورسیلٹی ہے، آفاقیت اور عالمگیریت. جو علم حضور علیہ السلام نے عطا کیا وہ یونیورسل نالج تھا، وہ گلوبل تھا. جو انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے یا جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ یا تو اپنے زمانے میں کسی ایک خطے کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی علاقے کے لیے ہوتے، پھر ایک ہی وقت میں دوسرے خطے، دوسرے علاقے، دوسرے شہر کے لیے کوئی اور پیغمبر مبعوث ہوتا. آگے چلتے تو ایک ہی زمانے میں
وہاں کی آبادی کے لیے اللہ پاک کسی اور پیغمبر کو مبعوث کر دیتا۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ بسا اوقات ایک وقت میں کئی پیغمبر روئے زمین پر علم الہی کو اور اللہ رب العزت کی وحی اور رشد و ہدایت کے نور کو پھیلا رہے ہوتے تھے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور آیا، اس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء کی نبوتیں اور رسالتیں زمان اور مقام کی حدود میں تھیں، مگر انسانیت پھیلتی چلی گئی، وقت آگے بڑھتا چلا گیا، تو زمان اور مکان کے دائرے بڑھتے چلے گئے، وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آپ کی نبوت و رسالت کے لیے زمانوں کی ساری حدیں اٹھا لی گئیں اور مکان کی ساری حدیں اٹھا لی گئیں، اسپیس اور ٹائم کی تمام لمیٹیشنز انہیں کراس کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت وہ سارے زمان اور مکان کی اکائیوں پر حاوی ہو گئی، اور آپ کی نبوت جس طرح ایک زمانے کے لیے نہ رہی، جس طرح آپ کی رسالت صرف ایک علاقے، خطے اور ملک عرب کے لیے نہ رہی بلکہ پوری کی پوری کائنات کے لیے ہو گئی، اسی طرح جو علم وادی مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پھوٹا، وہ صرف ایک کلچر کے لیے نہ تھا، وہ ایک سیولائزیشن کے لیے نہ تھا، وہ ایک عرب نیشن کے لیے نہ تھا، وہ ایک مخصوص خطے میں آباد کسی قوم کے لیے نہ تھا، بلکہ پوری کی پوری صفحہ ہستی پر اور کائنات ارضی پر بسنے والے عالم انسانیت کی ضرورتوں کے لیے کفیل تھا۔ اور پھر وہ علم کی جو یونیورسیلٹی ہے وہ 14 صدیاں گزر گئیں اور وہ آج بھی ہے، جس طرح صدیاں بیت گئیں مگر حضور علیہ السلام کی نبوت اینڈ نہیں ہوئی، زمانے بیت گئے مگر رسالت محمدی کا دور نہیں بیتا، اسی طرح صدیاں بیتتی چلی جا رہی ہیں، علم کی لاکھوں کتابیں کھلیں، سمیٹ دی گئیں، کلچر، سیولائزیشن، فلسفی اور نالج کی ہزارہا چیزیں لکھی گئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی چلی گئیں، مگر علم مصطفیٰ کی خوبی یہ ہے کہ کائنات تو آؤٹ ڈیٹ ہو سکتی ہے، کائنات کے زمانے، انسانی کائنات کردہ سیولائزیشنز، کلچر سارے آؤٹ ڈیٹ ہو سکتے ہیں، مگر علم مصطفیٰ وہ 14 صدیاں تو کیا 14 کروڑ برس بھی بیت جائیں تو وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا، اور قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کا دن بھی نبوت مصطفیٰ کے اندر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ کا تخت حکومت، قیامت کے دن مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آپ کا تخت حکومت ہوگا۔ شفاعت قیامت کا دن حضور علیہ السلام کا نظام سلطنت ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا آپ کا علم عظمت ہوگا، اور ساری کائنات انسانی حضور علیہ السلام کے در اقدس پر قیامت کے دن بھی اسی طرح سائل ہوگی جس طرح آج ہے اور جس طرح اس سے پہلے تھی، اور ہر کوئی حضور علیہ السلام کا تابع احسان ہوگا، اور اقوام و امم قافلہ در قافلہ شفاعت کی خیرات لینے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن جا رہی ہوگی۔ جو کیفیت حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تازگی کی اور تابندگی کی قیامت کے دن ہوگی، جان لیجئے عزیزان محترم، آج بھی تابندگی اور تازگی نبوت اور تابندگی اور تازگی رسالت اور تابندگی اور تازگی علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آج بھی اسی طرح ہے۔ ہر چیز آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، ہوتی رہے گی، ہو سکتی ہے، مگر علم نبوت مصطفیٰ نہ آؤٹ ڈیٹ ہوا ہے، نہ ایکسپائر ہوگا، نہ اس کے ہونے کا کوئی امکان ہے، اور وہ قیامت تک اور پوری کائنات کے لیے ہمیشہ یونیورسل رہے گا۔ دوسری خوبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ علم کی ہے وہ اس کی جامعیت، کمپریہنسونیس ہے، اس کی ہمہ گیریت ہے، آل ایمبریسنگنس ہے، اس کی ٹوٹیلٹی ہے۔ اگر ہم اس کو ٹوٹیلٹی کہیں تو دیکھیے علم کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، جتنی شخصیات دنیا میں آئیں، جس شخصیت کا بھی نام آپ لیں اسے علم کے کسی نہ کسی ایک میدان میں آپ اونچا سمجھیں گے، کسی بھی فیلڈ میں۔ مثلا سکندر اعظم کو لے لیں، الیگزینڈر دی گریٹ، تو وہ اس کو لیں، نیپولین کو لیں، ہٹلر کو لیں، مختلف ناموں کو لیں، تو آپ ان کے نام ایک بڑے نامور فاتح اور سپہ سالار اور کمانڈر کے طور پہ آپ دیکھیں گے، اور اس فیلڈ آف نالج سے ہٹ کر یا اس فیلڈ آف لائف سے ہٹ کر
انسانی زندگی کے کسی اور میدان میں ان کا کوئی ریمارکیبل یاد رکھا جانے والا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا۔ اگر ایک سائنسدان ہے تو اس کو غالب کی شاعری سے کیا ملے گا؟ اگر ایک ادیب ہے بڑا شاندار، ڈرامہ نگار ہے، ناول نگار ہے، ایک ادیب ہے، تو اسے کسی حکیم، کسی سائنٹسٹ، کسی ڈاکٹر، کسی کیمسٹ، بہت بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی لٹریچر سے کیا ملے گا؟ تو لوگوں کی پرسنالٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کے اندر ایک شعبہ زندگی، دو شعبہ زندگی، میکسیمم 3 شعبہ زندگی کی رہنمائی مل جائے گی۔ تو علم اس طریقے سے بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کائنات انسانی میں علم اپنی ہمہ گیر کلیت کے ساتھ، اپنی کمپریہنسو ٹوٹیلٹی کے ساتھ، اپنی ملٹی ڈائمینشنل یکجہتی کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتا۔ اور ان تمام چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے جب ہم سوئے مدینہ روانہ ہوتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایک عام شہری ہو یا کسی خاندان کا سربراہ، کوئی شوہر ہو یا کسی اولاد کا باپ، کوئی مذہبی اور روحانی رہنما ہو یا کوئی تاجر، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی رفاہی سماجی کارکن ہو یا کوئی سیاسی رہنما، کسی اسٹیٹ اور ریاست کا پارلیمنٹیرین اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ سربراہ ہو یا کوئی عالم اور خطیب ہو، کوئی مربی اور مرشد ہو، کوئی مکنن ہو، کوئی لا گیور ہو، کوئی جج ہو، کوئی پولیٹیکل فلاسفر ہو، کوئی سپاہی ہو کسی میدان میں، کوئی جرنیل ہو، کوئی حکیم ہو، فلسفی ہو، مبلغ ہو، الغرض انسانی زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں، جو شخص جس بھی شعبہ حیات کی طرف سے کسی رہنمائی اور علم کا طالب ہو کر آتا ہے، اور جب وہ سرزمین مدینہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسانی زندگی کے ہر گوشے کے طالب کے سامنے تاجدار کائنات کی شخصیت کھڑی نظر آتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کی رہنمائی کا سامان مصطفیٰ کے قدموں سے ملتا ہے۔ ہر طالب اور سائل کو اپنی رہنمائی کی خیرات مصطفیٰ کی جھولی سے ملتی ہے۔ ہر سائل کو رہنمائی کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ زمانے بدلتے چلے گئے، مقتضیات بدلتے چلے گئے، مگر اگر 1 کروڑ انسانوں کی مختلف ضرورتیں ہیں اور وہ جدا جدا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چلیں تو وہ کسی ایک شخصیت میں کہیں پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی، مگر جب وجود مصطفیٰ کا مقام آتا ہے تو کروڑوں ضرورتیں وجود مصطفیٰ کے دامن میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کو وہ علم عطا کیا ہے کہ یہاں آ کر علم کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، علم کی ڈائمینشن پوری ہوتی ہے، ہر ڈائمینشن، اور علم کی ہر ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، اور ہر دور میں علم کا ہر تقاضا یہاں آ کے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں، جیسے ہمارے پہلے زمانوں میں اور چھوٹے شہروں میں پاکستان میں آج بھی ہر چیز کی دکان الگ ہے۔ آپ گوشت لینے جاتے ہیں، الگ دکان ہے، سبزی کی دکان الگ ہے، کریانے کی دکان الگ ہے، میڈیکل کے لیے میڈیسنز لیتے ہیں اس کی دکان الگ ہے، گندم اجناس لینے جاتے ہیں دکانیں الگ ہیں، ایون پھر اس کے بعد مارکیٹس الگ ہیں، مشینری خریدنی ہے تو مشینری کے لیے اور دکان پہ جاتے ہیں۔ مگر آج دنیا ڈیولپ ہو کے اس کے بعد اس کے بڑے بڑے سٹورز بن گئے، پھر سٹورز بڑھتے چلے گئے، ڈپارٹمنٹل سٹورز بن گئے۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز کی خوبی ہے کہ سنگل روف کے نیچے آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد ہیرڈز وجود میں آ گئے، پھر سیلفریج لنڈن میں وجود میں آ گیا۔ اب ایسے سٹور بھی ہیں ہیرڈ یا سیلفریج کہ غالباً آپ نے ایک ٹماٹر اور پیاز لینا ہو تو وہ بھی آپ کو ہیرلڈ سے مل جائے گا، اور اگر ایک ہوائی جہاز بک کروانا ہو تو وہ بھی ہیرلڈ کے اندر دکان پہ کھڑے ہو کے بکنگ لے لیں گے۔ آپ کو ایک سوئی سے لے کے ایک شپ تک ایک ہی سٹور سے اس کا سودا مل سکتا ہے۔ یہ جو کنسپٹ دنیا نے ڈیولپ کیا ہے، اور آگے خدا جانے اور کتنا کتنا ڈیولپ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روف، ایک چھت کے نیچے انسانی زندگی کی ضروریات کی ساری چیزوں کی فراہمی کا تصور انسانوں کو آسانی مل گئی۔ بس آپ یوں سمجھیں جیسے کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ پہلے لوگوں کو علم اخلاق لینے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا، علم معیشت کے لیے کسی اور دکان پہ جانا پڑتا، علم سیاست کے لیے کہیں اور جانا پڑتا، علم معاشرت کے لیے کہیں اور جانا پڑتا، تہذیب اور ثقافت کی خیرات کے لیے کہیں اور جانا پڑتا، سائنس کی رہنمائی کے لیے کہیں اور جانا پڑتا، انسانیت سیکھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا، روحانیت سیکھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا۔ مختلف مراکز تھے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ میں خاتم النبیین مبعوث کرنے والا ہوں،
اپنی ایسی محبوب ہستی کو بھیجنے والا ہوں کہ اس ہستی میں انسانی ضرورت کی اور کائنات کی ساری ضرورتیں اس مقام پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ جس کو جس چیز کی طلب ہے اسے مصطفیٰ کے در کے سوا کسی اور جگہ جانے کی حاجت نہ رہے، اسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے سوا کسی اور طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ لہٰذا دنیا سے لے کے آخرت تک جس کو جس چیز کی طلب ہے اسے مصطفیٰ کی قدموں سے اور مصطفیٰ کی گود سے نصیب ہو رہی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے علم کی ٹوٹیلٹی ہے۔ اب اس میں ایک تیسری بڑی امپورٹنٹ خوبی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کی دائمیت ہے۔ اس کو انگلش میں ایٹرنیلٹی کہیں گے، ایٹرنل نالج ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ نالج یونیورسل ہے، پھر میں نے عرض کیا وہ نالج کمپریہنسو اور ٹوٹیلٹی پر مبنی ہے، پھر میں نے عرض کیا کہ وہ ایٹرنل نالج ہے، یعنی دائم۔ مختلف علم دنیا میں اترے ہیں، کتابیں آئی ہیں، وحی الہی پر مبنی صحیفے آئے ہیں، مگر وقت اور زمانوں کے ساتھ جیسے تبدیلیاں آئیں وہ صحیفے بھی دنیا میں موجود نہیں رہے۔ تورات بھی اتری تھی، زبور بھی اتری تھی، انجیل بھی اتری تھی، مگر آج وہ اپنی اصل اوریجنل زبانوں میں وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے ٹیکسٹ اوریجنل فارم میں اویلیبل نہیں، ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں۔ پھر صحیفے اترے، پھر ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، کئی ان کے اندر ٹیکسچول چینجز آ گئیں، پھر وہ زبانیں آج زندہ زبانیں نہیں رہیں، نہ کوئی سریانی آج سمجھتا ہے، نہ سنسکرت کوئی آج سمجھتا ہے، نہ کوئی عبرانی سمجھتا ہے، نہ کوئی یونانی سمجھتا ہے۔ جن زبانوں میں وہ کتابیں اتری وہ زبانیں لیونگ لینگویجز آف دی ورلڈ آج نہیں رہیں۔ جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ علم قرآن کی شکل میں اترا، اس علم کو حدیث نبوی کی صورت میں بیان کیا اور اس علم کی لینگویج عربک لینگویج رکھی۔ 1400 سال گزر گئے اس علم کو زندہ اور سلامت اور ایٹرنل رکھنے کے لیے۔ اس علم مصطفیٰ کے تصدق سے زبان مصطفیٰ کو بھی زندہ اور تابندہ زبان بنا دیا۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، عربی زبان آج زندہ زبان ہے، لیونگ لینگویج ہے۔ ایک دنیا وہ زبان پڑھتی ہے، بولتی ہے، سمجھتی ہے، اور یہ قیامت کے دن تک یہ عمل چلتا رہے گا۔ لیونگ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں مصطفیٰ نے بات کی تھی بغیر ٹرانسلیشن کے قیامت تک کروڑوں لوگ اس زبان میں بولنے سمجھنے والے زندہ رہیں گے اور ڈائریکٹ ٹرانسفارمیشن کا پروسیس جاری رہے گا۔ اس کے بعد پھر قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے چونکہ علم مصطفیٰ فروغ پذیر ہوا، مختلف صحیفے کتابیں بدل گئے، ان میں ترمیمیں ہو گئیں، ڈسٹورشنز ہو گئیں، آلٹریشنز ہو گئیں، امینڈمنٹس ہو گئیں، مگر قرآن کے لیے اللہ نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور قیامت کے دن تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں، کروڑ ہا نسخے قرآن کے شرق سے غرب تک چھپ رہے ہیں، ایک سنگل ورڈ اور لیٹر کی تبدیلی، ترمیم اور اختلاف بھی مشرق سے مغرب تک چھپنے والے قرآن مجید کے نسخوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پوری دنیا کا جہاں قرآن اکٹھا پرنٹ ہو کے نکل رہا ہو، ہر ملک میں الگ چھپ رہے ہیں۔ آپ پورے قرآن میں کوئی لفظی فرق نہیں دیکھتے، کسی حرف کا فرق نہیں دیکھتے، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی آیت، ایک نقطہ زیر و زبر کا فرق نہیں دیکھتے۔ 1400 سال تک حکومتوں نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے، یہ حفاظت اللہ نے کی۔ صدیوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے تاکہ علم مصطفیٰ قیامت تک محفوظ و مامون طریقے سے زندہ و سلامت رہے۔ پھر احادیث کا ایک ذخیرہ علم مصطفیٰ کو آگے فروغ دینے کے لیے ڈیولپ ہوا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری، تورات تو ملے گی جس بھی شکل میں ہے، مگر جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب کچھ تورات میں تو نہیں تھا۔ لاکھوں کروڑوں جملے آپ کی زبان سے نکلے ہوں گے مگر ان کا ریکارڈ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے لاکھوں کروڑوں جملے نکلے ہوں گے مگر ان کا ریکارڈ نہیں۔ اس طرح جتنے پیغمبران گرامی اور اولو العزم ہستیاں انسانی تاریخ کی گزری ہیں، ان کی زندگی کے نشست و برخاست کا، ایک ایک لفظ کا، اٹھنے بیٹھنے کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملتا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف آتے ہیں، یہ ارینجمنٹ احادیث کی شکل میں ریکارڈز کے مینٹین کرنے کا ارینجمنٹ، یہ اسماء اور رجال کا ارینجمنٹ، یہ علم حدیث کا ارینجمنٹ، یہ اصول حدیث کا، یہ فن حدیث کا، یہ تاریخ حدیث کا، یہ تدوین حدیث کا ارینجمنٹ حضور علیہ السلام کی ذات پر آ کے نظر آتا ہے
کسی اور جگہ نہیں۔ وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مقدسہ کا لمحہ لمحہ احادیث کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کے سونے کے انداز آپ کو حدیث میں ملیں گے، آپ کے کروٹ لینے کے انداز حدیث میں ملیں گے، آپ کے اٹھنے کے انداز ملیں گے، گفتگو کا انداز ملے گا، آپ کے تبسم کا انداز ملے گا، آپ کی مسکراہٹ کا انداز حدیث میں ملے گا، آپ کا میل ملاپ حدیث میں ملے گا، آپ کا لمحہ لمحہ حدیث کے اندر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کی عبادات، رات کی خلوتوں میں جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی کائنات انسانی کا انسان بندہ بندہ جانتا ہے، اور دن کی جلوتوں میں جو کچھ کیا وہ بھی روح ہستی روح زمین پر بسنے والا انسان جانتا ہے۔ سفر اور حضر میں جو کچھ کیا، گھر کے اندر جو کچھ ہوا، گھر کے باہر جو کچھ ہوا، آپ نے مذہبی حوالے سے جو کچھ کیا، آپ نے کمانڈر کے حوالے سے جو کچھ کیا، آپ نے سیاسی حوالے سے جو کچھ کیا، اتنا لاکھوں احادیث کا عظیم ذخیرہ علم کا اس کائنات میں موجود ہے کہ آپ کسی ایک سبجیکٹ پر معلوم کرنا چاہیں تو آج وہ حدیثیں پھر کمپیوٹرائز ہو گئیں، ان کے ڈسک آ گئے، لاکھوں احادیث کی کتب کے ذخائر دنیا میں موجود ہیں۔ لہٰذا ایک ایک لمحہ حضور کا حدیث کا محفوظ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے ایٹرنل اور فائنل بنا کے محفوظ کر لیا گیا۔ اور اس کی بیسک ریزن یہ تھی، اس کو اس لیے اس کی حفاظت دی گئی، اس کے اوپر پھر ہزارہا صحابہ کرام نے لکھا، پھر جس نے حضور کی حدیث کو روایت کیا اس روایت کرنے والے شخص کی پیدائش سے لے کے موت تک کی ایک ایک زندگی کے لمحے پر پھر مورخین نے ان کی سوانے کے اوپر ریسرچ کی کہ کیا یہ اس قابل کریڈیبل ہے کہ اس سے حضور کی حدیث کو روایت کیا جائے یا نہیں۔ تو فن روایت کے اوپر، اسماء و رجال کے اوپر، ان کی صحت پر، ان کی صداقت پر، لوگوں کے حافظے پر، ان کے ٹرانسمیٹر اور ان کے نیریٹر ہونے کے قابل ہونے پر، اس کے اوپر اتنا کام ہوا کہ تاریخ انسانی کے کسی زمانے میں نالج پر، شخصیات پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا صرف روایت حدیث کی خاطر مورخین اور محدثین نے کام کیا ہے۔ اس کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کو قیامت تک کے لیے ایٹرنل بنا کے محفوظ و مامون کر لینا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی چوتھی خوبی یہ تھی، اور آخری جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ علم فائنل نالج تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات انسانی میں اور کوئی پیغمبر نہیں آنے والا تھا۔ بعثت محمدی کے بعد کوئی اور بعثت نہیں ہونے والی تھی۔ نبوت اور رسالت محمدی کے بعد نبوت اور رسالت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ نزول قرآن کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونے والی تھی، اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور پیغمبر کی کسی حدیث کی بات نہیں ہونے والی تھی۔ یہاں آ کے چونکہ علم کا باب، علم نبوت کا، علم رسالت کا، علم وحی کا بند ہونے والا تھا، تو رب کائنات کا فیصلہ تھا کہ اس کو فائنل نالج بنا دیا جائے، ایٹرنل کے ساتھ فائنل نالج بنا دیا جائے۔ لہذا فائنل نالج بناتے ہوئے جہاں اس علم کو پریزرو کیا، اس کی پروٹیکشن کی گارنٹی کر دی، قیامت تک اس کی حفاظت کر دی، وہاں اس علم کو ہر اعتبار سے اتنا کامل کر دیا کہ زمانے بدلتے رہیں، انسانی ذہن ارتقاء کے مرحلے طے کرتا رہے، انسانی سوچ ترقی کے مرحلوں سے گزرتی رہے، سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی رہیں، سوچیں بدلتی رہیں، مگر علم مصطفیٰ اتنا کمپلیٹ اور پرفیکٹ اور اتنا کلائمیکس پر پہنچا دیا کہ آج انسانی علم ترقی کر کے جس مقام پر پہنچے گا، اور جب انسانی علم اپنے کمال کے آخری نقطے پر پہنچے گا، وہ علم مصطفیٰ کی دہلیز پر جا کر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے میں نے پیچھے بیان کیا کہ اگر ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ جب اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے تو وہ علم مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں، انسانی قدریں جب اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہیں تو مصطفیٰ کی عطا کردہ انسانیت کی دہلیز پر سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ اخلاق انسان کا جب اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے تو مصطفیٰ کی عطا کردہ اخلاق کی دہلیز پر سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ سوشل ویلیوز اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہیں تو جو سوشل ویلیوز کا تصور مصطفیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ تہذیب اور ثقافت، سیولائزیشن اور کلچر جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو جو کلچر مصطفیٰ کی زبان سے عطا ہوا ہے اور آپ کے علم کے ذریعے عطا ہوا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ الغرض عدل ہو، انصاف ہو، قانون ہو، جس میدان میں آپ آگے ترقی کرتے چلے جائیں گے اور انسانیت کے مختلف ایجاد کردہ راستے، ایجاد کردہ علم،
ایجاد کردہ فکر اور ایجاد کردہ فلسفے اور ایجاد کردہ نظام جب اپنے ٹرائل اور ایرر میتھڈ میں سے، تجربات میں سے گزرتے گزرتے جب اپنے کمال کے آخری نقطے پر پہنچیں گے، تو جب کمال کے آخری نقطے پر پہنچیں گے تو میں یہ بات برملا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر علم بالآخر پکار اٹھے گا کہ صداقت وہی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے ملی تھی، صداقت وہی ہے جو علم نبوت مصطفیٰ نے عطا کی تھی، سچائی وہی ہے جو علم رسالت مصطفیٰ نے عطا کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے کہ پوری کی پوری امت، کائنات، رہتی کائنات تک کسی بھی فیلڈ کے علم کے باب میں ہم ہر ایک سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے صرف اس علم کے پروسیس کے ڈائنامکس کو بحال رکھنا ہے، اس کے ارتقاء کو جاری رکھنا ہے، اس کو سٹیٹک نہیں ہونے دینا، جامد نہیں ہونے دینا، اس کے تحرک کو جاری رکھ کے ہمیں ہر وقت کے ساتھ، ہر لمحہ کے ساتھ، ہر زمانے کے ساتھ، ہر صدی کے ساتھ اس کے تحرک اور ارتقاء کے مرحلوں میں سے گزرتے ہوئے ڈائنامکس اور ایوولوشن پروسیس اور ڈیولپمنٹل پروسیسز کو جاری رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے، اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ علم کافی اور وافی ہدایت کے طور پہ انسانیت کو تھامتا بھی رہے گا اور اسے منزل مقصود تک انشاءاللہ پہنچاتا بھی رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔